بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ابھی انگلش میں بھی سوالات ہیں کہ اگر سوال میں ہے کہ اگر مکہ میں عید ہوتی ہے اور ایک دن وہاں پہ پہلے ہوتی ہے تو کیا ہم کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے؟ اور اگر لیلۃ القدر وہاں ہے تو ظاہر بات ہے کہ لیلۃ القدر کا ڈفرنس ہو رہا ہے تو ہم کو ملی کہ ان کو ملی؟ تو اس سوال میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شام میں چاند دیکھا گیا اور وہ جمعہ کی رات کو دیکھا گیا، اور وہاں سے قریب یہاں آئے، جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں ابن عباس سے جب بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ مدینہ میں سنیچر کو چاند دکھائی دیا ہے، یعنی مدینہ ایک دن پیچھے چل رہا ہے۔ ابن عباس نے ویریفائی کیا کہ واقعی کیا چاند دکھائی دیا؟ تم نے دیکھا؟ ہاں کہا میں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ یعنی چاند دیکھا، روزہ رکھا اس کے مطابق۔ تو قریب نے کہا کہ کیا آپ کے لیے، ابن عباس نے کہا کہ وَلَكِنَّ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، لیکن ہم نے چاند دیکھا، وہ کیا دیکھا، کب دیکھا؟ سنیچر کی رات کو دیکھا ہے۔ اور کہا فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ 30 أَوْ نَرَاهُ، کہا کہ ہم تو روزہ رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن پورے کر لیں یا اس سے پہلے ہم کو ہلال دکھائی دے۔ تو ایک دن پیچھے چلنے کے باوجود بھی ابن عباس نے کہا کہ ہم 30 دن پورا کریں گے، یا چاند اس سے پہلے دکھتا ہے تو ہم چاند کے مطابق عید منائیں گے۔ راوی نے کہا وَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، کیا آپ کو حضرت معاویہ کے چاند دیکھنے اور روزہ رکھنے اتنا کافی نہیں ہے، یہ خبر کافی نہیں ہے؟ کہا لا هَكَذَا أَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ایسا ہی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ مدینہ میں ابن عباس نے قریب کی بات نہیں لی، وہ نیوز جو دور کے علاقے سے آئی تھی وہ انہوں نے نہیں لی، اور عام طور سے محدثین اسی طرف گئے ہیں۔ عام طور سے جمہور کا قول یہی ہے کہ دور دراز کے علاقے وہاں پر اگر چاند دکھائی دیتا ہے تو وہ دور کے علاقوں میں اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، قریب کے علاقوں میں گواہی مانی جائے گی۔ علماء نے اندازاً بتایا یہاں پر کہ یہ یعنی تحقیق یہی ہے کہ مختلف علاقوں میں مطالع بدل جانے سے رؤیت میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ زون ہوتے ہیں جہاں پر چاند دکھائی دیتا ہے اور جہاں پر نہیں دکھائی دیتا ہے، وہ اگلے دن ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جن کے مطالع ایک جیسے ہوں، مطلع اس کو کہتے ہیں جہاں چاند دکھائی دیتا ہے، تو جن کے سیم ہوں وہ لوگ ایک ساتھ عید منائیں، اور جن کے الگ الگ ہوں جب ان کو چاند دکھائی دیتا ہے تو وہ عید منائیں۔ علماء نے کہا یعنی عام طور سے یہ 560 کلومیٹر کے آس پاس اس کا رینج ہوتا ہے، تو اس میں مطالع بدل جاتے ہیں۔ یہ ابن عباس کا فتویٰ جو ہے، یہی قول ابن عباس کے شاگردوں کا بھی ہے، اکرمہ کا یہی قول ہے، اور غالباً سالم اور نافع کا بھی یہی قول ہے، اور دوسرے بھی بہت سارے محدثین اور علماء ہیں۔ عام طور سے حدیث کی کتابیں آپ دیکھیں، عام طور سے محدثین نے اس روایت پر یہی باب قائم کیا ہے کہ ہر بلد والے کے لیے، ہر علاقے والے کے لیے اس کی اپنی رؤیت ہوتی ہے، اور دور دراز کے علاقے، امام ترمذی نے بھی یہی بات ذکر کی ہے کہ دور کے علاقے جو ہیں وہاں پر اپنی اپنی چاند کی رؤیت معتبر ہوگی۔ سوال یہاں ایک یہ ہے جو یہاں پہ ہے، ابن عباس نے یہ نہیں کیا کہ سارے عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدینہ کے تابع ہو جائے یا مکہ کے تابع ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ نمبر 2، صحابہ میں اس میں اختلاف نہیں ہوا، یہ نیوز پہنچنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ میں 2 عید ہوئی، کچھ لوگ بولے نہیں وہاں کی نیوز آئی ہم لیں گے، تو یہ جو خبر تھی اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب اس خبر کی وجہ سے کیا کیا ہوتا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک دن لیٹ چل رہے ہیں، اس کا مطلب 30 دن اس کے بعد بھی ممکن ہیں۔ ابن عباس نے کیا کہا، ہم تو روزہ رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کریں، تو آپ بتائیے ایک دن ان سے لیٹ ہو کے بھی کیا ہو سکتا ہے، 30 دن پورے ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کو ہمارے چاند کی رؤیت کے حساب سے چلنا چاہیے، 1۔ 2، وہاں کی تاک رات اور یہاں کی تاک رات کیا ہو گئی،
الگ ہوگی. شام میں جو چاند دکھا ہے وہ ایک دن پہلے دکھا, یہاں ایک دن بعد میں دکھا. اب وہاں جو طاق ہے یہاں پر جفت ہے, یہاں پر جو طاق ہے وہاں آڈ ایون, دونوں کا فرق ہو جا رہا ہے. ابن عباس نے کہا ایک کام کرو, ان کو پہلے دکھا ہے تو تم کیا کرو, تم جفت کو طاق بنا لو اپنی. کہا ابن عباس نے ایسا نہیں, انہوں نے اپنے معمول کو باقی رکھا. کوئی آدمی بولے گا دنیا میں تو ایک ہی لیلۃ القدر ہوگی نا, کہیں گے دیکھیے کہ جب لیل رات ہوگی دنیا کے ایک حصے میں, دنیا کے دوسرے حصے میں کیا ہوگی, رات ہوگی, دن ہوگا. تو وہاں لیلۃ القدر ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں گے اس کا جب ٹائم آئے گا تو اس میں آئیں گے. ہم بھی بولیں گے جب اس کا دن آئے گا تو اس میں آئیں گے. اس کی جب رات آئے گی, طاق رات آئے گی تو اس کے لیے ہے. تو جس کی جو رات ہے اس کے حساب سے اس کی لیلۃ القدر ہے, دنیا میں الگ الگ ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا 1/3 حصہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے مجھ کو دوں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کروں, ہے کوئی مجھ کو پکارنے والا کہ اس کی پکار سنوں. یہ رات کے کب ہوتا ہے, 1/3 حصے میں. تو اب کوئی آدمی کہے گا ایک حصے میں دن ہے, تو کب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے؟ تو ہم کہیں گے جس کی رات کا جو 1/3 حصہ ہوتا ہے وہ ریلیٹیو ہے اس کے ساتھ میں, اس کے لیے اس وقت میں یہ ہوتا ہے. تو دنیا میں ہر علاقے کا وقت الگ ہوتا ہے, ہر علاقے کے لیے اللہ کا اس 1/3 وقت کا وعدہ اس علاقے کے اعتبار سے ہے. جب ہر رات کا وعدہ اس رات کے اعتبار سے, اس علاقے کے اعتبار سے ہے, تو اس بڑی رات کا لیلۃ القدر کا رات کا معاملہ بھی اس کے اپنے علاقے سے جڑا ہوا ہے. تو اس کو یاد رکھیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں تو عید ہو رہی ہے اور ہم لوگ یہاں روزہ رکھے ہوئے تو کام ہے, تو ایسا سوچنا غلط ہے. اس لیے کہ ہمارا مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تو ہم عید منا سکتے ہیں, نہیں منا سکتے ہیں. ابھی ایک لمبا مسئلہ ہے, کافی بحث اس پر ہے. عجیب بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس پر یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چاند دکھائی دے, ساری دنیا میں جہاں وہ خبر پہنچے وہاں کی گواہی معتبر ہو تو ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ عید منائے. پبلک مانتی نہیں, بولتے ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. آج دیکھیے چلتا ہے ہندوستان میں, نہیں کرتے اس کے مطابق احناف. یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اور صاحبین کا بھی فتویٰ ہے. امام محمد اور ابو یوسف کا ظاہر قول ہی اس کو کہتے ہیں. ظاہر قول یہی ذکر کیا ہے رد المحتار میں شامی جس کو کہتے ہیں, انہوں نے یہی ذکر کیا ہے. اب اس کو کون مان رہا؟ مجرم نہیں ہے, ہم لوگ مجرم ہیں. کیا دلیل ہے, کہاں سے لائے, آپ غور کر سکتے ہیں. بہرحال